26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اس کے تحت جو ججوں کے تقرری کے فیصلے ہیں وہ ججوں کی تقرری نہیں ہے، وہ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اب تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ انصاف کی چوری ہو رہی ہے۔ 5 یا 6 لاکھ کا نمائندہ ایک پروونشل اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر، ان کو اپنی عدالتوں کے سامنے بیٹھنا پڑے، احتجاج کرنا پڑے کہ ہمارا لیڈر ناحق قید ہے، جعلی مقدمات میں قید ہے، فیصلہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ یہ اس پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں صرف پیشی لگوانے کے لیے ہم خان کی رہائی چاہتے ہیں، ہم کوئی ناحق بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو غلط کیسز میں اندر کیا ہے، اور پاکستانی بحیثیت قوم ناقابل تسخیر ہے۔ ہم اپنے پہ جتن کریں گے مگر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کا محافظ ہے۔ ہم یہاں پہ ایک اور چیز بڑی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی جاگیر نہیں ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ، اور نہ کسی فرد واحد کی ذاتی ملکیت ہے، بلکہ یہ دن وہ دن ہے جس دن ہمیں تمام انجینئرز، تمام سائنسدان، تمام وہ ادارے جو اس سارے پروسیس کے اندر شریک تھے، یہ دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا، ان کو سلام پیش کرنے کا دن ہے پاکستان کو، اور یہ بھی کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی، جو سائنٹسٹ تھے، جو انجینئرز تھے، ایک ایک آدمی جو اس سارے پروسیس میں شامل تھا، انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں دے کہ کتنی ہمت سے، کن کن حالات کے باوجود اس سارے معاملے کو یقینی بنایا تھا۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر بند مبارک، ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر منیر احمد خان اور دیگر درجنوں سائنسدانوں نے دہائیوں تک دن رات کام کیا ہے، اپنی فیملی لائف جو ہے وہ قربان کی، بہت سے سیکورٹی کے ایشوز تھے، اس کے باوجود ان قربانیوں کے بعد انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر جو ہے وہ بنا دیا، اور دشمنوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام تھا۔ ہم بحیثیت تحریک انصاف، بحیثیت پارٹی، ان عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی اس کاوش اور اس محنت اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے دشمنان وطن جو ہے وہ آج بھی اس ملک پہ حملہ کرنے سے گھبراتے ہیں اور 2 دفعہ سوچتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے جب انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے جو ہے وہ معذرت کریں، آپ کو یاد ہوگا تو عمران خان صاحب واحد لیڈر تھے اس ملک کے جنہوں نے کھل کے اس کی مذمت کی تھی اس وقت، اور اس پہ تنقید کی تھی کہ نیشنل ہیرو کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے نیشنل ہیرو تھے۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس یوم تکبیر پہ ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے وہ نیشنل ہیرو ہیں، ان کو آفیشلی نیشنل ہیرو ڈکلیئر کر کے ان کی ان خدمات کا جو ہے وہ اعتراف اس قوم کو کرنا چاہیے، جو اس قوم کا ایک ایک بچہ کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں آج کے دن کے حوالے سے پارٹی کا یہ موقف ضروری تھا کہ میں آپ سے شیئر کرتا، اور وہ 2-4 چیزیں ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے آج کل کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں۔ دیکھیں 26ویں ترمیم کا اس لیے ذکر کیے بغیر کوئی بھی پریشر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو آج فسطائیت ہو رہی ہے اور جتنے ظلم کا ہم شکار ہیں اور جو بھی اس ملک میں معاملات چل رہے ہیں، اوبویسلی لوگ انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، اور 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں ریلیف کا پروسیس، ضمانتوں کا پروسیس وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سست روی کا شکار ہو چکا ہے، جس کا ذکر پاکستان تحریک انصاف ٹائم ٹو ٹائم کرتی آئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہے، احتجاج کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں 26ویں ترمیم بظاہر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آئین کی قبر بن چکی ہے اور عدلیہ کی بے بسی کا مظہر ہے، اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے
کہ جس وقت ایگزیکٹو عدلیہ کو ایگزیکٹو کا ایک افیکٹو کنٹرول آ جاتا ہے عدلیہ کے اوپر، اور وہ بالکل آئین کے جو بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ بالکل ان کے خلاف ہے۔ 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اس کے تحت جو ججوں کے تقرری کے فیصلے ہیں وہ ججوں کی تقرری نہیں ہے، وہ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اب تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ انصاف کی چوری ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے کیس کی تاریخ لگوانے کے لیے احتجاج کرنا پڑا اسلام آباد میں، پاکستان کی پارلیمنٹ کی، پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو ہمارے ایک تو پارلیمنٹیرینز جو نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، سینیٹرز، پروونشل اسمبلی پنجاب کے لوگ، جو پہلا احتجاج تھا اس میں پھر خیبر پختونخوا سے، ایون سندھ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ کس بات کا احتجاج کر رہے تھے ہائی کورٹ کے سامنے؟ وہ اس بات کا احتجاج کر رہے تھے کہ جناب آپ تاریخ دیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، آپ ہمیں سنیں۔ اس دن وعدہ کیا گیا اور پھر وہ وعدے کے مطابق وہ نہ ہوا، وعدہ وفا نہ ہو سکا، اور دوبارہ جو ہے ایم این اے، سینیٹرز اور کے پی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے اور احتجاج کیا، ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ صرف یہ اندازہ کریں، جس اپنے ذہن میں یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ممبر پارلیمنٹ 10 لاکھ کا نمائندہ ایک آدمی، پوری اپوزیشن پاکستان کی، 5 یا 6 لاکھ کا نمائندہ ایک پروونشل اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر، ان کو اپنی عدالتوں کے سامنے بیٹھنا پڑے، احتجاج کرنا پڑے کہ ہمارا لیڈر ناحق قید ہے، جعلی مقدمات میں قید ہے، فیصلہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے؟ کیا اس کے لیے پارلیمنٹیرینز کو، پورے ملک کی اپوزیشن کو احتجاج کرنا تھا؟ تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں عدلیہ کتنی بے بس نظر آ رہی ہے؟ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت انصاف کی فراہمی اور عدلیہ کی آزادی کی بیسیکلی سچویشن کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ یہ اس پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں صرف پیشی لگوانے کے لیے ہم خان کی رہائی چاہتے ہیں، ہم کوئی ناحق بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو غلط کیسز میں اندر کیا ہے، آپ ان کو چھوڑیں بھائی۔ یہ بھی جنگ ہوئی ہے، اس قوم نے قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایک گھٹیا اور روایتی دشمن کو شکست دی ہے اس ملک میں، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے اس ملک نے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے محافظوں نے، اس ملک کے بچوں نے قوم بن کے دکھایا ہے۔ اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی جیسا گھٹیا دشمن جو اس کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو پاکستان نے ان کے ساتھ، ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ جب اس کی تقریر آئی ہے آپ نے سنی ہوگی 2 دن پہلے، اس کے بعد تقریر تو ابھی 2 دن پہلے آئی، خان صاحب تو اس دن سے کہہ رہے ہیں جس دن ہم نے یہ جنگ جیتی ہے کہ یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی بغیرتی جو ہے یہ کرے گا۔ 3 دن تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہم تو اس ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ پاکستانی جس آزادی سے ہم اس ملک میں جینے کا ہمارا حق ہے، تو اس کے بدلے میں اگر ہم سب کچھ بھی دے دیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف لڑائی کے ایونٹ میں نہیں، امن کے دور میں بھی ہمیں اسی آزادی سے اس ملک میں جینا ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ حقیقی یکجہتی چاہیے اس ملک کو، اور حقیقی یکجہتی وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہ جعلی سرکار، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ، یہ فسطائیت اور یہ ظلم اپنے سبجیکٹس پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، سیاسی پارٹیوں پہ بند کر دے، فیصلے عدلیہ آزادی سے کر سکے۔ مطلب یہ کتنا آسان ہے آج کل یہ پریڈکٹ کرنا کہ بینچ لگتا ہے تو ہمارے وکیل ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ وومن
یہ ریزرو سیٹس والا جو فیصلہ بار بار ٹی وی پہ 2-3 دن سے وہ مجھ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا تو جی پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بیکاز وی بلیو ان فائٹنگ ٹو دی لاسٹ بال. سسٹم ایکسپوز ہوگا, دنیا میں چہرے بے نقاب ہوں گے, دنیا سن رہی ہے, آپ دکھا رہے ہیں, ٹی وی دکھا رہا ہے, اخبار دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا دکھا رہا ہے, گفتگو کیا ہو رہی ہے, فیکٹس کیا ہے, وکیل کیا کہہ رہا ہے, سننے والے کیا گفتگو کر رہے ہیں. سو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے.